خوشبو کو حضور نے ہمیشہ پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاکیزگی اور طہارت کو پسند فرمایا۔ صفائی کو ہمارے دین نے نصف ایمان کہا، لیکن مجھے حیرت یہ ہوتی ہے آج ہم نے صفائی اور پاکیزگی کو چھوڑ دیا ہے۔ سیرت کا یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، نہ صرف اپنا ظاہر، اپنا باطن بھی صاف رکھنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کچا پیاز، کچا لہسن کھائے وہ مسجد کے قریب نہ جائے، اور بتایا اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسے تکلیف ہوتی ہے؟ مساجد میں بندہ جاتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق بھی وہاں ہوتی ہے، یہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی مخلوق ہے نہیں ہے؟ بے شک، جتنے ہمیں اس سے ڈبل فرشتے تو ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ ہر بندے کے ساتھ دو تو ہیں، ہماری تعداد سے زیادہ تو وہ ہیں۔ پھر کئی ایسے ملائکہ ہیں جو گھومتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے محبوب کی محفل سجی ہو، اس کو پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، وہ بھی تو آتے ہیں۔ بے شک، ایک وقت تھا میں نے دیکھا، ہم اپنے بچپن میں محسوس کرتے تھے کہ جب محفل میلاد ہوتی، لوگ نہاتے، تیار ہوتے، بڑا اہتمام کرتے تھے، باوضو ہو کر درود پڑھتے ہوئے، مطلب قافلے جو ہے وہ شریک ہوتے تھے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بے وضو کوئی محفل میں شریک ہوا۔ منہ کو صاف رکھنا، صاف ستھرا ہونا، یہ سب تعلیمات میں سے۔ آج مسلمانوں کے منہ دیکھیں، مذہبی لوگ، بعض حلیہ بھی مذہبی ہوگا، لیکن منہ یوں مطلب پورا پتہ نہیں کیا گٹکا ماوا، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بھری ہوئی ہوں گی، بات کریں گے یوں کریں، اوپر منہ بھرا ہوا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ کچا پیاز اور لہسن نہ کھاؤ، اور کھاؤ تو اس مسجد کے قریب نہ جاؤ، اس بو کو ختم کرو۔ اور یہ جو ہم کوئی گٹکا کھا رہا ہو نا، اس کے قریب آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ آپ سے بات کرے گا، آپ کو گھن آئے گی۔ بعض منہ کھولتے ہیں تو عجیب قسم کے اندر سے دانت نظر آتے ہیں، مطلب دل چاہتا ہے کہ بس یہ منہ بند کر لے تو اچھا ہے۔ وہ عجیب قسم کا ان کا منہ ہو رہا ہوتا ہے، صحت بھی خراب، چیزیں بھی خراب۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ 5 وقت اپنے منہ کو صاف کرو، مسواک کرو، کھانے سے پہلے مسواک کرو، کھانے کے بعد مسواک کرو، رات کو سوتے وقت مسواک کرو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے، صبح ناشتے کے بعد برش کرو، سب کرتے ہیں، لیکن میرے حضور نے بتایا کہ 5 وقت مسواک کرو۔ بہت بعض لوگ ایسے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، قریب آئیں بات نہیں کر سکتے آپ، ان کے منہ سے بو آتی ہے، چونکہ عادت ہو گئی ہے، فیل نہیں ہوتا انہیں، بو تو ان کے اندر رچ بس گئی ہے نا، انہیں فیل نہیں ہوتا، لیکن کوئی ساتھ کھڑا ہو تو کھڑا نہیں ہو پاتا، اور وہ اور قریب ہو کے بات کریں گے، ارے بھائی تھوڑا بندہ دور ہو رہا ہے، وہ اور قریب ہو رہا ہے۔ جب انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو، تو منہ کو صاف رکھیں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سیرت کا پہلو ہے، ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے ان محافل میں کہ اپنے منہ کو بھی، اگر کسی کے منہ سے بو آتی ہو، چھوٹی الائچی منہ میں رکھے، سونف تھوڑا سا منہ میں رکھے اس میں، اور اچھے طریقے سے اپنے دانتوں کی ایک دفعہ کلیننگ کروا لیں۔ معدے کو ذرا آرام دیں، بہت زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے تو منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، تو معدے کو بھی تھوڑا آرام دیں، خوراک کم کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، گرم پانی پئیں، بو ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے ایک خوبصورت وظیفہ بھی دیا ہے، ارے جن کا ذکر ہو رہا ہے پھر انہوں نے علاج بھی بتا دیا۔ اگر کسی کے منہ سے بو آتی ہو تو بزرگوں نے ایک وظیفہ بھی دیا ہے، کہا جس کے منہ سے بو آتی ہو وہ اس درود کو کثرت سے پڑھے، اس کے منہ سے خوشبو آنے لگے گی، جب تک مراد پوری نہ ہو پڑھتے رہے۔ تو یہ درود پاک اگر کسی کے منہ سے بو آتی ہو، اس درود کی وہ کثرت کرے، اور جب تک مراد پوری نہ ہو اس کو پڑھتا رہے، منہ سے خوشبو آنے لگے گی۔ اللہم صلی وسلم، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم
علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ بس مدینے کا تصور کر کے، مدینے والے کا تصور کر کے اس درود کو پڑھتے رہیں، منہ آپ کا خوشبودار ہو جائے۔